بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض فما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون. صدق اللہ. ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد جو رسولوں کا ذکر ان کے بعد موسیٰ و ہارون ہارون اور موسیٰ کو الی فرعون فرعون کی طرف و ملائہی اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ فاستکبروا پر انہوں نے تکبر کیا وکانو اور وہ تھے قوم مجرمین مجرم لوگ یعنی وہ مجرم تھے. فلما پس جب جاءہم الحق آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے قالو تو انہوں نے کہا ان بے شک ہذا یہ لسحر مبین یقیناً یہ سحر مبین کھلا جادو ہے. قال موسیٰ موسیٰ نے کہا اتقولون کیا تقولون تم کہتے ہو للحق حق کے بارے میں لما جاءکم جب کہ وہ آیا تمہارے پاس اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے. فلا ولا یفلح الساحر اور نہیں فلاح پاتے الساحرون جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. قالو انہوں نے کہا اجئتنا کیا تم آئے ہو تم آئے ہو ہمارے پاس اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تم پھیر دو ہمیں عما اس سے جو وجدنا جس پہ پایا ہم نے پایا جس پر ہم نے علیہ اس پر آباءنا ہمارے آبا و اجداد کو وتکونا لکم الکبریا اور تکونا تاکہ ہو جاؤ تم لکما تمہارے لیے کبریا بڑائی فی الارض تاکہ تمہارے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے. وما نحنو لکما وما اور نہیں نحنو ہم لکما تم دونوں پر بمؤمنین ہرگز بھی
ایمان لانے والے، یعنی ہم ہرگز بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بکلی، ہر ساحر علیم، ہر جاننے والے جادو یعنی ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء، پر جب آ گئے سحرتو جادوگر، قال لہم، اس نے کہا لہم، انہوں نے کہا لہم موسیٰ، موسیٰ سے انہوں نے کہا، موسیٰ نے ان سے کہا، لہم موسیٰ، قال لہم، کہا انہیں موسیٰ نے، القو، تم پھینکو، ما انتم ملقون، جو تم ملقون پھینکنے والے ہو۔ فلما، پس جب القوا، انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، ما جئتم بھی، جو تم لائے ہو، اس سے یہ جادو ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سیبتلو، جلدی اسے ضائع کر دے گا، اسے ختم کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح نہیں وہ اصلاح کرتا عمل المفسدین، مفسدین کے، یعنی جو مفسد ہوتے ہیں ان کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا اس ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین کے، مفسدین کے عمل کو کبھی اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور وہی حق کر دے گا اللہ، الحق حق کو، بکلماتی، اپنی بات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات سے اس کو حق کر دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کتنا ہی وہ برا لگے، کارہل برا ہو، ناپسند ہو، المجرمون مجرم اس کو کتنا ہی ناپسند کریں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو اپنی باتوں سے سچا کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی مجرموں کو ناگوار ہو یا ناپسند ہو۔ تم جیسے پیچھے پڑھائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے بیان ہوا، اور اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک آیت میں بتایا کہ ہم نے بہت سے رسول نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، یعنی کہ ان کا نوح علیہ السلام کا 3 آیات میں ذکر کرنے کے بعد صرف ایک آیت میں تمام رسولوں کا ذکر کر دیا، جن میں نام کسی کا نہیں لیا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جس یہاں پہ ان سے مناظرہ ہوا فرعون کے ساتھ، ان کا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی شان و شوکت اور عقیدہ توحید پہ جو ان کا مناظرہ ہوا، اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس کا بڑا تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون دعوت توحید لے کر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس گئے تو انہوں نے تکبر کیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، جب ہم نے موسیٰ ہارون کو بھیجا الی فرعون، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے پاس، بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، ہم نشانیوں کے ساتھ، ہم نشانیاں نے پڑھا جیسے لے کے گئے تو ہم نے پڑھیں گے اور پڑھا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت سی اور بھی نشانی تھی، یہاں جو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس فرعون کے پاس لے کے گئے، وہ ایک تو عصا تھا ان کا، جو انہوں نے فرعون نے پوچھا کہ کیا تھا، آپ نے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، اور دوسرا آپ بغل میں ہاتھ دبایا کرتے تھے، جب ہاتھ نکالتے تو ان کا وہ چمک رہا ہوتا تھا، وہ چمکتا ہوا بالکل سفید ہاتھ نکلتا تھی، تو وہ نشانیاں دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تکبر کیا، نہیں کہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے آپ کے اوپر، بڑا زوم تھا اپنی بڑی کبریائی پہ اور اپنے دین پہ بھی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تو جادو ہے، وہ جادو استعمال کیا، کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت جادوگروں کا بڑا زور تھا، ان کی بے عزتی بہت زیادہ کی جاتی تھی، تو انہوں نے بھی صحیح ہے سمجھا کہ یہ بھی ایک جادو ہے، یعنی کہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور پھر ہاتھ کو نکالنا بغل سے اس سفید ہو جانا، سب کچھ چمکتا نظر آنا، یہ سب کچھ وہی ان کے نظر میں وہی لگ رہا تھا کہ سارا کچھ جادو ہی ہے۔ صرف انہوں نے کہا کہ وہاں فلما جاءهم الحق، جب آئے ان کے پاس حق کے ساتھ، میں نے عندنا، ہماری طرف سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ وہ حق لے کے ان کے پاس ہے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر وہی کچھ کہا جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سن کر ہی کہا، جیسے کہ ہم نے ویسی شروع میں پڑھا ہے، دوسرے آیت میں انہوں نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یہ بھی انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کھلا جادوگر ہے، تو اس کا اندازہ لگائیں کہ ہر قوم کے پاس جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نے توحید کی بات کی، اپنی نشانیاں دکھائیں، تو اس کو لوگوں نے یہی کہا کہ جادوگر ہے، اس کی بات کو ماننے سے
انکار کیا، یعنی حق آنے کے باوجود بھی اس میں کچھ نہ کچھ مین میں نکال کے اور ان کو جادوگر کہہ دیا، کوئی اور کوئی سے خطاب سے نواز دیا۔ تو یہاں اس کو سلسلہ کلام کو دن صاف دیے بھی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی دراصل اسی خدمت میں معمور تھے جس پر سیدنا نوح علیہ السلام، اس کے بعد تمام انبیاء یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے معمور ہوتے رہے، یعنی کہ وہی ایک مضمون جو اس صورت میں شروع سے چلا آ رہا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین کا اپنا رب اور الہ مانو، اللہ ہی کو اپنا رب مانو، اسی کو الہ مانو، اور تسلیم کرو کہ اس کی زندگی جو زندگی تمہاری، اس کے بعد دوسری زندگی میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ یہی سب انبیاء کی اصل میں تعلیم تھی کہ جو لوگ پیغمبر کی دعوت کو ماننے سے انکار کریں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری فلاح کا، بلکہ ہمیشہ سے تمام انسانوں کی فلاح کا انحصار اسی ایک بات پر ہے، اس عقیدہ توحید کو کی آخرت کی دعوت کو، یعنی توحید و آخرت کی جو دعوت دی جا رہی ہے اسے ہر زمانے میں یہی انہوں نے دیا، اور یہی فلاح کا انحصار اسی بات پہ، جو اس کو مان لے گا، جو قبول کر لے گا اس کو، اس کا پھر اپنی زندگی بھی پھر اسی بنیاد پر قائم کر لے جائے گا تو وہ فلاح پائے گا، اور جنہوں نے کام نہیں کیا، انکار کر دیا، تو آخرکار انہوں نے تباہ ہو کر رہنا ہے، اور تباہ ہو کر رہی ہیں۔ انہیں تاریخ سے بھی سبق حاصل کرنا ہے، جو پہلے انبیاء کی مثالیں دی گئیں، جو قومیں انبیاء اسلام پہ ایمان نہیں لائیں، ان کی بات کا انکار کر دیا، انہیں آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں بچا۔ یہ تو صرف ان کو ان کے کہانیاں یا ان کے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبرت کے لیے سنا رہے ہیں کہ جن جن قوموں نے ان کو نہیں مانا ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اسی دعوت کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس گئے تھے۔ ایسے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ صرف ایک، آپ کا مقصد صرف ایک قوم کو نجات دلانا، بنی اسرائیل کو فرعون کے حکمرانی سے نجات، ایسا نہیں، غلامی سے نجات دلانا مقصد کوئی پیغمبر کا واسطہ کا یہ مقصد نہیں۔ ہاں ایک یہ اس کا یہ ایک ثانوی مقصد ضرور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو بھی ایک قوم کو نجات دلانی ہوتی ہے، یا نجات دلانی تھی بنی اسرائیل کو۔ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے توحید کی دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، ایک اللہ کی طرف ہی بلانا، کیونکہ یہی مقصد تھا، تو اسی لیے تو انہوں نے اس کو کہا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ نازیات میں، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا کیونکہ وہ حد بندگی سے گزر گیا، فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے کہے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ تو سدھر جائے، وہدیك الى ربك وتخشى، اور تجھے تیرے رب کی طرف، میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو تو اسے ڈرے، یعنی کہ اس کو یہ دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ ایک رب کی طرف آ جا، اور اسی لیے یہ دعوت کو یہ دی جا رہی ہے، اسی لیے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جادوگر سے، تو جادوگر کا یہ تو نہیں ہونا تو جادوگر کو یہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے دین کو بدل دے گا، آگے آگے ہمارے آبا اجداد اس بات کو ہمیں بدل دے گا، جادوگروں کو تو کام ہوتا ہی نہیں، اور نہ ہی پھر جادوگر کا یہ کہ اس کو کوئی ان کا یہ ڈر ہو کہ یہ ہمارے ہماری حکمرانی ہمارے سلطنت سے ہم ہٹا دے گا، ہماری جگہ لے لے گا، یا ہمارے جب آگے پڑھ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس چیز سے بدل دیتے ہو جیسے ہمارے آبا اجداد اس طریقے پر چلتے ہیں، تم اس کا ہمارا پھیر دو گے، تو یہ جادوگر کو تو کام نہیں ہوتا۔ یقینی بات ہے کہ جب اس کے دین کو، ان کی ساری شریعت کو بدل دیا جائے گا تو ان کو یہ خطرہ واقعی ہے، اگر سب کچھ بدل دیا گیا تو ہمارے جو خدا ہیں اور ہمارے جو ہم پوج رہے ہیں وہ بھی بدل جائیں گے، اور ہمارا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، تو اسی لیے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو یہ ان کو اندازہ تھا کہ وہ بات نہیں ہے، صرف جادوگر نہیں ہے، مگر پھر اس کے باوجود بھی ان کو یہ تھا کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے، اور لوگوں کو یہ کہا کہ ان ھذا لسحر مبین، یہ ایک جادو، پھر انہوں نے مشورہ کیا تو کیا کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان جادوگروں کو بلاؤ، فلما جاء قالوا انه سحر مبین، اس نے یہی کہا کہ وہ تو تم جادوگروں کو سب کو بلاؤ، اور پھر جب پڑھیں گے آگے کہ انہوں نے کیا کچھ جادوگر آئے اور پھر انہوں نے کیا کچھ کیا، وہ سب ہم آگے پڑھیں گے۔ فلما جاء الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى تقولون الحق لما جاءهم، موسیٰ نے کہا کہ کیا تم کہتے ہو الحق کے بارے میں جب کہ تمہارے پاس آ گیا، کیا یہ جادو ہے، اسیر هذا ولا يفلح الساحرون، جادوگر جو وہ تو کبھی فلاح پاتے ہی نہیں ہے، جادوگر تو ایسا ہے ہی نہیں کہ بظاہر تو جادو اور موزے کے درمیان جو مشابہت ہوتی ہے اس کی بنا پر تم لوگوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جادو قرار دے دیا، حالانکہ اگر تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کی جادوگری کے کیا کیا کرتے ہیں، کسی جادوگر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کبھی بے غرض یا بے دھڑک ہو کر ایک فرما روا کے بادشاہ کے دربار میں آئے اور اس کی گمراہی پر اس کی سرزنش کرے، اور اللہ کی طرف بلائے اور طہارت نفس کی اس اختیار کرنے کی دعوت دے،
اگر کوئی جادوگر آتا تو پہلے تو وہ درباریوں کی خوشامدیں کرتا ہے کہ ہمارا یہ بادشاہ کے سامنے ہمیں کرتب دکھانے کا کوئی موقع دے دو۔ پھر یہاں کی ہے دربار میں اگر رسائی ہوتی تو پھر عام خوشامد کی طرح بادشاہ کی تعریفیں کرتا، اور پھر اسے حق کا اس انعام کا بھی طلبگار ہوتا۔ یہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اس طرح بھی کوئی جادوگر آیا اور جو اس کو بادشاہ کے سامنے اس کو دین کی دعوت بھی دے رہا ہے اور اسے نہ ڈر رہا ہے نہ اسے کوئی اجر کا مطالبہ کر رہا، تو یہ کرے گا یا لوگ یہ کہا جادوگر تو ایسے ہوتا ہی نہیں، لا اس کو زیر تو کبھی فلاح پاتے ہی نہیں۔ یہ صاف کر دیا گیا کہ ایسے جادوگر جو جادوگر فلاح یافتہ انسان نہیں ہوا کرتے، وہ تو خود مانگتے پھر تو انہوں نے کیا کرنا ہو۔ تو پھر انہوں نے جو انہوں نے یہی جادوگر فرعون نے اس کے ساتھ نے کیا قالو، انہوں نے کہا جی اتنا اتفتنا، کیا تو وہ چیز لایا جو تو جو پھیر دے، جو ہمیں اس طریقے سے پھیر دی جس میں ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا، وما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء، اور تم چاہتے ہو کہ تم دونوں کی ہم کبریائی تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے۔ یعنی کہ یہ ان کا یہی یہ مقصد یہ کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سرزمین دین کا اگر مصر کا جو ہے وہ دین اگر بدل جائے ملک میں ہمارے بجائے ان کی بڑائی قائم ہو جائے گی، اس کو مان لیا گیا۔ تو اسی اندیشے کے نظر انہوں نے اہل مصر کو بلکہ بندگی کو دعوت دے رہے تھے، اور اس کے جو مشرکہ نظام میں تھا جس کو پھر ان کو خطرہ محسوس اور پھر ان کی بادشاہ سرداروں کی سرداری اور مذہبی پیشوں کو بھی خطرہ ہوا کہ اگر یہ آ گئے تو پھر ہمارا تو وہ سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں بھی ان کو یہ کہا جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، یعنی باپ دادا کے دین کی پیروی اختیار، بس باپ دادا کی ہمیشہ سے یہ ایک بہت بڑا ایمان لانے میں رکاوٹ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اس لیے کہ ہم سے پھیر دو جو ہم نے پایا جس پر ہمارے آبا و اجداد کا، جس پر ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہم آبا و اجداد سے اتنے زمانے سے اتنا سیدھی رواج چلتا ہے، ان کو کس طرح چھوڑ دیں۔ یہی ایک بہت بڑا یہ ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی ہے لوگوں کی، یا ایک دین کے ماننے میں بھی بہت بڑا ایک عنصر رہا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے جو باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی۔ اور پھر ان کا مانا نحن لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ میں صاحب کہتے کہ ہم اس بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں جس پر تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، یعنی کہ ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہو، اس پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر موسیٰ نے کہا کہ اس کا موسیٰ کے خلاف اس نے فرعون نے کہا کہ اس کا توڑ کیا، اور مشورہ سرداروں سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ ہر جگہ سے جو جاننے والے یعنی ماہر جادوگروں کو بلا لو، ماہر جادوگروں کو بلاؤ اور ان کے مقابلہ کرائے موسیٰ علیہ السلام کا، جو ہم پڑھیں گے سورہ آگے کو کافی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا کافی صورتوں میں سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ ان کا کہ جادوگر کس طرح آتے ہیں، پھر انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کے جادو کو ملیا میٹ کر دکھایا۔ یہاں بھی یہ فرمایا قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، ہر جادوگر کو جاننے والے ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ اور جب وہ آ گئے، جب وہ جادوگر آ گئے میدان میں ایک دن مقرر ہو گیا اور وہاں پہ مقابلہ ہوا، اور انہوں نے جب جادوگر بھی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دکھاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو۔ یا موسیٰ سامنے فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ، تو ان سے موسیٰ نے کہا القوا، تم پھینکو ما انتم ملقون، جو تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہیں جب پڑھیں گے انہوں نے اپنے ان کے ہاتھوں میں جو تھی رسیاں تھیں انہوں نے پھینکی، اور وہ ایسے لگا جیسے میدان میں ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہو رہے۔ ایک دفعہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف سا محسوس ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر انسان وہ یہ پیغمبر بھی وہ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا کہ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں، پھر اپنا عصا جو پھینکا تو اس نے ہر چیز کو جو کچھ اس نے بنایا تھا جو انہوں نے اس کو ختم کر دیا، نہیں اس کے سارے نشانات تک مٹا دیے۔ یعنی ان کو نا جو بھی انہوں نے بنائے تھے جادو جتنی بھی رسیاں تھیں وہ سب اصل میں جو لاٹھیاں جو رسیاں پھینکی تھی وہ اصل سے لاٹھیاں ہی بن گئی ہیں، رسیاں ہی بن گئی، وہ جو ان کا سانپ نظر آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور یہ کہ ان اللہ، تو آپ نے کہا تم پھینکو جو تم پھینکنے والا، فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، پھر موسیٰ نے کہا ما جئتم بھی، یہ اصل میں جو ہے جو تم جو دکھا رہی یہ ہے جادو ہے، میں نے جو دکھایا نہیں، وہ جو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو جو دیے ہیں وہ جادو نہیں ہے، جادو یہ جو تم مجھے دکھا رہے ہو، اور ان اللہ سیبطل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسے برباد کر دے گا، ختم کر دے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدوں کا عمل کبھی بھی جو اس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو سنوارتا نہیں ہے۔ جو مفسدوں کا عمل، یہاں پہ فساد کی ان کو مفسد کہا گیا،
یعنی یہ بھی اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ایسا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو بہکار ہے، تو وہ بھی ان کو بھی فساد کی تصویر دی گئی کہ یہ فساد کے جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک کو، یہ تم فساد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مفسدوں کو کام کو درست کرتا نہیں ہے۔ اور پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُحِقُّ اللَّهُ حَقَّ وَكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور یقینا اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچ سچ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی باتوں کے ساتھ حق کو سچ کر کے دکھائے گا، وہ چاہے مجرم کو کتنا ہی برا لگے، وہ یہ مجرموں کو چاہے کتنا ہی برا لگے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو حق ہے اس کو حق ہی دکھانا ہے۔ یہ نہیں کہ جی اگر کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی مسئلے سے کام لیں گے اور اس کے ساتھ کوئی نرمی سے پیش آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق ہے وہ حق ہے، اس کو صاف ظاہر کر دیں گے، اور پیغمبر پہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جب بھیجا گیا نمائندہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی بات پہ ڈر جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ڈٹ کے اور وہ اسی کا مخالف جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اس پھر ہر حال میں نافذ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف کے۔ تو یہاں پہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو سچ کر دکھائے گا چاہے تمہیں کتنا ہی برا لگے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تفصیل سے اس میں ذکر ہے، تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔